کانسٹیٹیوشنل کورٹ جسے ہم وفاقی آئینی عدالت کہتے ہیں، جب یہ بنی تھی تو بہت سارے لوگ سوچتے تھے کہ آخر وفاقی آئینی عدالت کرے گی کیا، یہ کون سے مقدمات سنے گی۔ آج وفاقی آئینی عدالت نے ایک مقدمے کا فیصلہ دیا ہے جس نے اس سسٹم کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے کر دی ہیں، جس نے اس سسٹم کو ننگا بھی کیا ہے اور شرمندہ بھی کیا ہے۔ بلکہ آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر صاحب کے بقول سسٹم کو شرم آنی چاہیے، یہ کیا جا رہا ہے، سسٹم چل کیسے رہا ہے۔ انہوں نے بہت سخت ریمارکس بھی دیے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ کے پی کے اندر ایک شخص نے عدالت سے رجوع کیا کہ میری تعلیم ایم اے ہے، یعنی کہ میں گریجویٹ ہوں اور مجھ سے یہ گورنمنٹ سویپر کا کام لے رہی ہے، صفائی ستھرائی کا کام لے رہی ہے۔ عدالت نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ ہوتا ہوتا وہاں کی ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ نے بھی اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا کہ اس سسٹم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایک شخص سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سویپر کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فائنلی یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، اور سپریم کورٹ بھی وفاقی آئینی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں گورنمنٹ ایک مقدمہ لے کر آ رہی ہے، کیس لے کے آ رہی ہے کہ ہمارا سویپر ہمیں لعنت ملامت کر رہا ہے کہ بھائی میں ایجوکیٹڈ ہوں، مجھ سے سویپنگ کا کام کیوں لے رہے ہو۔ اور پھر اس پہ وہ شخص، وہ گورنمنٹ، وہ سسٹم عدالت سے ریلیف بھی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ عدالت ہمیں یہ کیوں ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایم اے پاس شخص سے سویپنگ کا کام کروایا ہے۔ اس پہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے وہاں کے ایک ایجوکیشن آفیسر کو بلایا اور انہوں نے بلایا، آپ کے پی سے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کے پی سے ہوں۔ کس ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر ہوں۔ انہوں نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ شخص آپ کے پاس کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ صفائی کرتا ہے اور جھاڑو لگاتا ہے۔ اس پہ پھر جج صاحب برہم ہو گئے اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے شرمندہ کرنے کی کوشش کی پورے سسٹم کو۔ انہوں نے کہا کہ شرم آتی ہے، اس سسٹم کو کوئی شرم آتی ہے کہ ایک شخص جس کی ایجوکیشن ایم اے ہے، جو گریجویٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، آپ اس شخص سے جھاڑو لگوا رہے ہیں۔ اس پہ وہاں کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر ہمارے پاس نا اب کوئی سویپر کی جاب بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سویپر کی بھی ساری بھرتیاں کر چکے ہیں۔ اس پہ انہوں نے اس کی بھی خاصی سرزنش کی اور کہا کیا کے پی میں ساری صفائی ہو گئی ہے؟ صفائی ستھرائی کا عمل کے پی میں مکمل ہو گیا ہے؟ اور ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو کسی اور صوبے کا سنا تھا کہ وہاں بہت صفائی ہو گئی ہے، آپ تو مجھے کے پی کی رپورٹس دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کے پی کی گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی کہ اس شخص کو کوئی اور کام دیا جائے، اس شخص کو کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے اور اس کی سرکاری جاب جو ہے یہ برقرار رہے گی۔ اب 10 سال اس نے جھاڑو دیا ہے، 10 سال اس نے صفائی کی ہے، تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا یوں ہی۔ تو یہ اس سسٹم کی ایک عملی تصویر ہے کہ جہاں پہ ایک طرف تو نوجوان ڈگریاں لیے جھاڑو لگانے پہ مصروف ہیں، جھاڑو لگانے پر مجبور ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اپنی سی وی میں یا تو کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا سفارش ہوتی ہے، یا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور وہ شخص اہل نہ ہونے کے باوجود، وہ شخص مطلوبہ اہلیت نہ رکھنے کے باوجود بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہی ایم اے پاس شخص، اس طرح کی اتنی ہی تعلیم رکھنے والے کتنے اور لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں ڈی سی لگا ہوگا، کہیں کمشنر بنا ہوگا، کہیں درجہ 18 اور اس سے اوپر کا جو ہے نا وہ افسر بن کر کتنے اور اس طرح ایسے لوگوں کا جو ہے نا وہ استحصال کر رہا ہوگا۔ تو یہ سسٹم ہے جی جس پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، اور ایسا ہی سوال آج پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کے جسٹس صاحب اٹھاتے نظر آئے۔ یہاں ایک بات تو طے ہے کہ سسٹم کے اوپر جتنا
ہم بے بس ہیں اتنے ہی جسٹس صاحبان بھی بے بس ہیں.